ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى احل الله البيع وحرم الربا وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وهم سواء او كما قال نبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، کل 15 اگست کے بیانوں کے موقع سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک پر انگریزوں کے ناجائز قبضے اور تسلط کے بعد یہ فرمایا تھا کہ یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے، لہٰذا سارے ہی مسلمانوں کو دینی فریضہ سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر اس ملک کو ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں سے چھڑانا واجب اور فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس پر مسلمان کھڑے ہوئے، علماء بھی، مشائخ بھی، عوام الناس بھی، سیاسی قائدین بھی، اہل ثروت و مال بھی، اہل منصب و مرتبہ بھی، سب کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ غیروں کو اپنے ساتھ لے لیا اور آزادی کی ایک جنگ لڑی، مسلسل 100 سال تک جد و جہد اور کوشش کرتے رہے اور آزادی کے لیے ایک بہت بڑی قربانیاں پیش کیں اور ملک آزاد ہوا۔ جہاں یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، وہاں اس بات کو بھی آپ کے ذہن میں ہوگا اور اس کو لوگوں نے بعد میں بھی برقرار رکھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کو دارالحرب قرار دیا ہے، تو کیا اس کے بعد سے آج تک یہ ملک دارالحرب ہے یا اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے؟ اس لیے کہ دارالحرب کے احکام الگ ہوتے ہیں، دارالاسلام کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے فقہاء کرام نے تشریحات، تفصیلات بیان کی ہیں۔ احکام اسلام کا بہت حصہ اس پر مدار ہے کہ اگر کوئی دارالاسلام میں ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ حکم نہیں معلوم تھا، تو دارالاسلام میں حکم نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن اگر کوئی دارالحرب میں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کا یہ حکم نہیں معلوم تھا، تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ دارالحرب کا آدمی ہے، یہاں اسلام کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے جہل کو قبول کیا جائے گا اور اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لیکن دارالاسلام میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں، بلکہ اس کے اوپر سزا نافذ ہوگی۔ تو دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریفیں اور اس کے احکام کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہمارا ملک ہندوستان یہ دارالحرب نہیں ہے، ایک اور نہ ہی پوری طرح سے دارالاسلام ہے، اس لیے کہ دارالاسلام ہونے کے لیے احکام اسلام کا نفاذ ضروری ہوتا ہے، اگرچہ کہ بعض فقہاء اکرام نے اور شرطیں بھی رکھی ہیں۔ مثلا یہ کہا گیا ہے کہ وہ دارالاسلام اس وقت بن سکتا ہے کہ جب وہ کسی اور دارالاسلام کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس کی سرحدیں وہاں سے ملی ہوئی ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ جہاں اسلام سیاسی اعتبار سے اثر و رسوخ مسلمانوں کو حاصل ہو اور احکام شریعت اور احکام اسلام وہاں نافذ ہو رہے ہوں تو وہ دارالاسلام ہے، اور جہاں اسلام کے احکام نافذ نہیں ہو سک رہے ہیں
وہاں علی الاعلان مذہب کی آزادی نہیں ہے، تو وہ جا کر دارالحرب ہوگا۔ تو الغرض اگر ان تعریفات کو دیکھا جائے گا تو ہمارا ملک یہ نہ تو پوری طرح سے دارالحرب ہے، نہ پوری طرح سے یہ دارالاسلام ہے۔ اس لیے فی زمانہ فقہائے کرام نے ملکوں کی ایک اور تقسیم کی ہے کہ ایک ملک ان دو کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ دارالامن کہا جاتا ہے، جہاں پر احکام اور سلطنت اور بادشاہت اور سیاسی طاقت مسلمانوں کو حاصل تو نہیں ہے، لیکن وہ جو سیاسی تسلط رکھنے والے، غلبہ رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایسا معاہدہ امن ہوا ہے کہ وہ ان کو اپنی مذہب کی پوری آزادی دیتے ہیں، جمعہ کی جماعتوں کے قائم کرنے، مذہب کی تعلیم کو عام کرنے، اس طرح کی اجازتیں دینے کی بنیاد پر ایک اور یعنی دار کی تقسیم اور ایک اور دار کو اور ایک اور تقسیم ان ملکوں کی ہے، اور اس کو مستنبط کیا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی 3 طرح کی کنٹریز 3 ٹائپ کی تھیں، ملک 3 طرح کے تھے۔ ایک تو وہ جو بالکل دارالحرب تھا اور اس کا نمونہ مکۃ المکرمہ، جہاں پر علی الاعلان کوئی شخص مسلمان ہونے کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی علی الاعلان حرم شریف میں آ کر جماعت کے ساتھ اذان دے کر نماز پڑھنے کی بھی پابندی تھی، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہے اس کو مارا اور پیٹا جاتا تھا۔ تو یہ ایک اس زمانے کا شہر تھا، اور یقیناً اس طرح اگر کہیں ہو رہا ہے تو یہ دارالحرب ہے، اور دارالحرب کے احکام یہ ہے کہ وہاں سے بسا اوقات ہجرت کرنا واجب اور کبھی مستحب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو شہر اور ملک تھا وہ مدینۃ المنورہ، اگرچہ کہ وہاں یہود رہا کرتے تھے، مشرکین رہا کرتے تھے، لیکن سیاسی بالادستی اور طاقت احکام کے نافذ کرنے کی وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی، تو گویا کہ وہ دارالاسلام تھا۔ ایک دارالحرب تھا مکۃ المکرمہ، اور ایک دارالاسلام تھا وہ مدینۃ المنورہ، اور ایک اور شہر اور ملک تھا جہاں پر مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ شروع میں وہیں کی ہجرت کا حکم ہوا تھا، اور وہ حبشہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مکۃ المکرمہ کی ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی، اور صحابہ ان غیر مسلمانوں اور مشرکین اور مکہ کے صنادین ان کے ظلم و زیادتی سے پریشان ہو گئے، اور تحمل اور برداشت سے زیادہ ان کے اوپر ظلم ہونے لگا، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جہاں پر عیسائی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، تو گویا سیاسی اقتدار، سیاسی باغ و ڈور، حکومتی کام کے انجام دینے کی ذمہ داریاں مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھیں، کرسچنوں کے ہاتھ میں تھیں، لیکن انہوں نے جو آنے والے مسلمان ہیں ان کو پناہ دی، اور ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور ان کو امن و امان کے ساتھ رہنے اور اپنی پوری مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی پوری اجازت اس زمانے میں دے رکھی تھی۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ ملکوں کی یا شہروں کی 3 تقسیمیں تھیں، اگرچہ کہ بعد میں اسلام کے غلبے کے بعد اب 2 ہی تقسیم رہ گئی تھی، 2 ہی رہ گئی تھی، دارالامن کی ضرورت نہیں رہی، اسلام کو غلبہ ہوتے رہا، اسلام ترقی اور کرتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، تو اب دنیا پوری 2 حصوں میں ہی تقسیم ہو گئی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس زمانے کے شہر اور ملک 3 ٹائپ کے تھے۔
ایک مکۃ المکرمہ ہے، وہ خالص دارالحرب ہے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے ہیں اور ہر دم ان کے لیے برسرے پیکار ہیں، جنگ و جدال کرنے کے لیے تیاری اور منصوبے پلاننگ بنا رہے ہیں، اسلام کو، مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچائیں، اس کی دن رات ان کے یہاں منصوبے پلاننگ ہو رہے ہیں۔ تو ایسا ملک یا ایسا شہر جس میں اس طرح کی حرکت ہو رہی ہو، اس کو دارالحرب کہا جاتا ہے۔ دوسرا مدینۃ المنورہ ہے، جہاں پر قرآن شریف کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن کے احکام کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ لوگ شراب پی رہے تھے، قرآن شریف کا نزول ہوا، قرآن شریف نے ابتدا میں کہا کہ فیہا منافع للناس، کچھ اس میں تجارت کرنے کی وجہ سے تم کو فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن اس کا نقصان اکبر من نفعہا، اس کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ پھر قرآن شریف نے کہا نماز کی حد تک پابندی کرو کہ شراب نہیں پیو گے، پھر حکم آیا کہ نہیں، شراب بالکل ہی بند کر دو، اب شراب ہی نہیں پینا چاہیے، حرام ہو گئی۔ تو جیسے احکام آ رہے ہیں ویسے حکم اس شہر اور ملک میں نافذ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس ملک کے اندر احکام اسلام کا نفوذ ہو رہا ہو وہ ملک اور شہر دارالاسلام کہلاتے تھے۔ اور ایک ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حبشہ تھا، نجاشی بادشاہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 70 سے زائد لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں جانے اور ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہ وہاں جا کر امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہے، مذہبی کی مکمل آزادی ان لوگوں کو حاصل رہی، نماز روزے جو احکام اس وقت میں آتے تھے ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان 3 طرح کے ملک یا ان 3 طرح کی تقسیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی وجود میں آ چکی تھی۔ لیکن یہ جو تیسری قسم ہے دارالامن والی، یہ اسلام کے غلبے کے بعد دارالامن ختم ہو گیا، صرف لوگ 2 ہی میں تقسیم ہو گئے، یا تو دارالحرب تھا، یا تو دشمنوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا ملک، اس لیے کہ اسلام آنے کے بعد خلافت راشدہ رہی، خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ رہی، خلافت بنو امیہ ختم ہوئی، خلافت عباسیہ شروع ہو گئی، عباسیہ ختم ہوئی، عثمانیہ شروع ہوئی، عثمانیہ خلافت ختم ہوئی ہے، ابھی تو 100 سال بھی نہیں ہوئے، 1924 تک سے، یعنی مسلمانوں کا گویا کہ اسلام آنے کے بعد سے 100 سال پہلے تک مسلمان کسی نہ کسی سلطنت کے ماتحت رہے ہیں۔ ہاں ان میں کن کمزوریاں رہیں، ان کے اپنے آپسی اختلافات رہے، ملک ادھر ادھر ہوتا رہا، ایک سے دوسرے کے ہاتھ میں تبدیل ہوتا رہا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پوری طرح سے مسلمانوں کے سروں پر سے خلافت کا، سلطنت کا، مسلمان بادشاہت کا ہاتھ ہٹ گیا ہو، ایسا نہیں، جیسے اس زمانے میں ہوا ہے، جیسے یہ 100 سالوں کے درمیان میں ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی مرکزی طاقت نہیں ہے، لیکن 100 سال سے پہلے یا تو خلافت عثمانیہ تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ خلافت عثمانیہ ہماری ہے، اس سے پہلے سمجھتے تھے خلافت عباسیہ ہماری ہے، خلافت امویہ ہماری ہے، اور اس سے پہلے خلافت راشدہ، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اس طرح سے یہ خلافتیں رہی ہیں۔ تو اس پورے دور میں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ مسلمانوں کو اگر ان کا ملک چھوڑنا پڑے تو وہ سیدھا دارالاسلام جاتے تھے، یا تو مسلمان دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے اسلام نیا قبول کیا ہے، دارالحرب میں قبول کیا ہے، غیروں کی کنٹری میں رہ رہے تھے تو وہ چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو الغرض، میں اصل میں یہ بیان کر رہا تھا کہ دارالحرب ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے جو یہ کہا تھا کہ یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، یہ غیروں کا ملک ڈکلیئر جو کیا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا آج بھی یہ دارالحرب ہے ہمارا ہندوستان؟ تو اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا میں کہ یہ نہیں، یہ دارالحرب نہیں ہے، یہ ایک اور دارالاسلام بھی نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے بھی نہیں اور ہونے کے امکانات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے کم اقلیت میں ہم ہیں، کہیں کرنا بھی چاہیں گے تو مسلمانوں کے ہاتھ میں
یہ خلافتیں آنے حکومت آنے کے امکانات بھی نہیں ہیں، تو یہ نہ تو دارالحرب ہے نہ دارالامن ہے، نہ دارالاسلام ہے، یہ البتہ آج کے فقہاء اکرام کے اصطلاح کے مطابق دارالامن ہے۔ یہ کیوں جاننا ضروری ہے، یہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ اس لیے کہ دارالامن کے اندر بھی سودی کاروبار، حرام طریقے سے مال کمانا ایسے ہی ناجائز ہے جیسے دارالاسلام میں ہوتا ہے۔ جو اس کو دارالحرب کہتے ہیں وہ سودی کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں، سودی کاروبار میں بینکوں کا انٹرسٹ اس کو جائز سمجھتے ہیں، فائنانس وغیرہ ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں، شراب کے معاملات ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں، خنزیر کے کاروبار ہیں اس کو جائز۔ یہ دارالحرب میں حربی کافر سے جس سے ہماری دشمنی ہو رہی ہے اور مجبوری ہو گئی ہے کہ اس سے کچھ معاملات کرنے ہوں، تو وہاں پر شریعت نے اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جائز قرار دیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے، نہ تو امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، حتیٰ کہ ہمارے فقہا میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ کہہ کر کہ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے لہٰذا اس ملک میں سودی کاروبار کر سکتے ہیں، یہ سمجھ کر سود لینا گناہ در گناہ، گناہ پر گناہ ہے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں نے قرآن شریف کو پڑھا ہے اور اس کی ایک ایک آیتوں پر میں نے غور کیا ہے، کہیں اللہ ثواب اور وعدے سناتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتے دھمکاتے وعیدیں سناتے ہیں۔ پوری قرآن شریف میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے ڈرونی آیت وہ سود کے حرمت کی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، قرض دے کر اضافہ نہیں لوگے، قرض دے رہا ہے اور اس پر اضافہ مانگ رہا ہے، یہ سراسر سود ہے، یہ سراسر ربا ہے، یہ سراسر حرام ہے، اس کے یعنی اس کا اس طرح سے کام کرنا، یہ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ، پھر سن لو اللہ کے رسول تم سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سود لینا اپنا پیسہ دے کر اس پر زیادہ لینا حرام ہے، ایسا ہی کسی سے پیسہ لے کر اس کو زیادہ رقم ادا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو سود کھا رہا ہے، لعنت ہے اس پر جو سود کھلا رہا ہے، لعنت ہے اس پر جو سود کے معاملات کو لکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بینک کے اندر ملازمت کرنے کو بھی حرام قرار، کسی بھی فائنانس میں اس میں ملازمت کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہ لکھنے والا بنے گا، اس کا گواہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، سودی کاروبار سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا سود اتنا بدترین گناہ ہے سود کھانا، آپ نے فرمایا اس کی گندگیاں 70 درجے رکھتی ہیں اور ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہا۔ اس سے زیادہ سخت بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح کے سود کے لینے دینے سے فوراً توبہ کریں، یہ حرام ہے۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ یہ دارالحرب ہے، دشمنوں کا ملک ہے اور یہاں پر یہ چیز جائز ہو سکتی ہے، کہیں کان میں پڑ گیا تھا اور کرنے لگے تھے، میرے بھائیوں یہ دارالحرب نہیں ہے، ہندوستان دارالامن ہے، یہاں ہم ایک معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں مسجدیں ہماری، اذان ہمارے، دینی تعلیم کی یہ سب اجازتیں ہم کو ہونے کی وجہ سے یہ دارالحرب نہیں ہو سکتا، یہ دارالامن ہے۔ اس وجہ سے دارالحرب کہہ کر سودی کاروبار کرنے سے بچنا چاہیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں
جن کی آمدنیوں کا دار و مدار فائنانس پر ہے. بہت سے مسلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے محلوں میں چلے جائیے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، فائنانس دے رہی ہیں. یہ جو پرانے شہر اور حیدرآباد کی حالت ہے، یہ دن رات یہ جو لڑائیاں اور ایک دوسرے کے قتل و غارت گیریاں ہو رہی ہیں، اس میں بنیادی وجہ ایک یہ سودی معاملات ہے، یہ فائنانسروں کی غنڈہ گردی ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے باؤنسروں کے یہ حرکتیں ہیں. حکومتوں کو اس جانب بھی توجہ دینی چاہیے اور ہمیں اس سے شرم حاصل کرنا چاہیے. یہ اس لیے ہو رہا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن اس لیے بن رہا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن بن گئے ہیں. سودی معاملات کرتے ہو اور جب دینے کے وقت آتا ہے دے نہیں سکتے ہو تو وہ باؤنسرز آ رہے ہیں، وہ فائنانسر کے گنڈے آ رہے ہیں اور پھر ان کی چیزیں چھین کر لے جا رہے ہیں. یہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس کی جان لے رہے ہیں. شراب اور سود یہ مسلمانوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے امت ملت تباہ ہو رہی ہے. غیروں کے سامنے ندامت سے سر جھک جا رہا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جہاں پر ان کے جھگڑے، لڑائی، مار توڑ، جان لینا، خودکشیاں کرنا، کیسے کیسے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے کہ سود ایک بہت بدترین گناہ ہے. تدریجاً اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا. خاص طور پر فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ نے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد مسلمانوں کو سارے سودی کاروبار بند کر دینا چاہیے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی کو پیسے سودی پر دیے تھے، سودی معاملات ان کے ساتھ کیے تھے، تو میں ان سب کے جو اصل اماؤنٹ ہیں وہ دے کر بقیہ جتنا سود تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. 30 کروڑ سے زیادہ کی رقم تھی جو سود میں حضرت عباس بن عبد المطلب کو آنا تھا. اس زمانے میں شراب پیتے تھے، شراب کی حرمت آ گئی، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز اسی طرح سودی کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس سارا سود پر تھا اس زمانے کا. حضور نے فرمایا کہ نہ تو اپنے نجی کاموں کے لیے نہ تو بزنس کے لیے کسی طرح کا نہ سود لو نہ سود دو. آج سے نبی نے فرمایا کہ سودی کار معاملات میرے پیروں کے نیچے ہیں، کسی مسلمان کو میں اجازت نہیں دیتا. اور پھر اپنے گھر سے شروعات کی اور یہ کہا کہ حضرت عباس کا جو سود جس کے اوپر تھا وہ سب کو میں معاف کر رہا ہوں. اس کی تعداد 30 کروڑ سے زیادہ اس زمانے کی تھی. اتنی بڑی مقدار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سود وصول نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ سودی کاروبار سے بچیں. جو اللہ تعالیٰ نے حلال میں برکت دی، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ لوگ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، لوگ سمجھتے ہیں کہ سود لیں گے تو مال بڑھے گا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود لینے سے مال نہیں بڑھے گا. اللہ یہ کہہ رہے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اگر تم کو مال کمانے کی خواہش ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اچھا مالدار بنوں، تو سود مت لو. اللہ کہہ رہے ہیں اچھے مالدار بننا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو. فاولئک هم المضعفون، وہی لوگ ہیں جن کے مال میں اللہ اضافہ کریں گے. اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ مال میں اضافے کے لیے زکوٰۃ دو. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سودی کاروبار کو بڑھاتے جاؤ مال بڑھے گا. میرے بھائیو یہ ہونے والی بات نہیں ہے. کوئی شخص جانا چاہتا ہے مشرق کی طرف، چل رہا ہے مغرب کی طرف، تو وہ قیامت تک منزل کو نہیں پہنچ سکتا. ایسے ہی یہی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہر طرح کے سودی معاملات سے، بینک کے انٹرسٹوں سے، فائنانسروں کے چکروں سے اپنے آپ کو، اپنے کاروباروں کو بچائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.